अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शहर में मौसम फकर में खुश आमदीद। जनाब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बेल आउट करने के लिए सरगर्म तो हुई थी और उसके लिए कुछ कोशिशों का आगाज भी हुआ था और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम चलाने की भी कोशिश की गई थी और इस हवाले से दो महाजों के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर काम का आगाज हुआ है। एक इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने के लिए मज़ामीन लिखवाने के सिलसिले का आगाज हुआ है, जिसके लिए इकोनॉमिस्ट में जो एक मारूफ जरीदा है वहां पर एक पहला मजमून लिख दिया गया है जहां पर पाकिस्तानी फौज के बारे में ये बात कही गई है, बैक इन एक्शन। कि जनाब वो पहले जिन लोगों का ये दावा था इमरान खान को इक़्तिदार से हटाते वक्त कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, नाउ दे आर बैक इन पावर। अब वो वापस आ चुके हैं अपने इख्तियार के लिए और अपनी कुर्सी पर बैठ कर वो फैसले करना शुरू हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान को बेल आउट करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर इसी तरीके के आर्टिकल्स का दबाव डालते हुए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतहर्रिक करते हुए कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए ताकि वो कुछ अरसे तक पाकिस्तान से बाहर बैठकर चैन की बंसी बजाएं। और इस दौरान पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसमें तब्दीली है। जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब 4 साल के लिए गए थे, बरतानिया में दवाई लेने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए, इसी तरीके से वो इमरान खान साहब के लिए कोई माहौल बनाया जाए। और इस ज़िम्न में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के हुक्मरान तबके या पाकिस्तान की अशराफिया या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सबसे ज़्यादा अलाइन रहता है वो है सऊदी अरेबिया। और कोशिश ये की गई कि सऊदी अरेबिया को इस बात पर आमादा किया जाए कि जनाब आप इससे पहले भी मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को अपने मुल्क के अंदर पनाह दे चुके हैं, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त भी ईदी अमीन और दीगर लोग वहाँ पर मौजूद थे और सऊदी अरब की पनाह से इंजॉय कर रहे थे। लिहाजा इसी तरीके से इमरान खान को भी एक मौका दिया जाए कि वो भी आपके मुल्क में आकर मेहमान बन सके, कुछ अर्सा यहाँ पर क़याम करे और उसके बाद अगर मुमकिन हो तो उनको दुबई में शिफ्ट किया जा सकता है, उनको बरतानिया में शिफ्ट किया जा सकता है, जहाँ से वो एक हीरो बनकर जनाब पाकिस्तान के अंदर लैंड करें और नए सिरे से इनकलाब की बुनियाद रख दें। बताया यह जा रहा है कि इस ऑप्शन को सऊदी अरेबिया की तरफ से रद्द कर दिया गया है, ये कहते हुए कि जनाब हम उस बंदे की मेज़बानी करें जो शख्स हमारी ना कदरी करे। घड़ी लगता है मुझे उनकी याद आ गई इस जुमले से ना जी, हमें हमारी बात ना माने, हमारी ना कदरी करे, यानी हमारे दिए हुए तहाइफ को करोड़ रुपए के अरब रुपए के तहाइफ को जाकर मार्केट में टगे भाव बेचते, इस बंदे के साथ कोई इनकी मेज़बानी किया जाए। बताया यह गया है कि ऐसा शख्स जो हमारी अहम तरीन शख्सियात का मजाक उड़ाए, ऐसा शख्स जो काबीना के इजलास में हमारी अहम तरीन शख्सियत के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे, उसके लिए एब्सोल्युटली नॉट है, उसको किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं दी जा रही। लग मुझे ऐसे रहा है, अगर आप गौर करें तो ये जो कैंपेन चल रही है जिसका जिक्र मैंने किया इकोनॉमिस्ट के हवाले से कि जनाब इकोनॉमिस्ट के अंदर ये मजमून आया है जिसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका उन्वान ही है पाकिस्तान आर्मी इज़ बैक इन चार्ज ऑफ पॉलिटिक्स, कि पाकिस्तान की आर्मी वापस आ चुकी है और उसने सियासत के ऊपर एक मरतबा फिर अपना कंट्रोल जो है वो जमाना शुरू कर दिया है। और इसके ऊपर जो जिसे हम कह सकते हैं इब्तदाइया इंट्रो लिखा गया है वो ये लिखा गया है, द नेचर ऑफ इमरान खान्स कन्विक्शन फॉर वायलेटिंग इलेक्टोरल लॉ दैट आर रेयरली इन्फोर्स्ड हिंट्स एट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ट्रू क्राइम चैलेंजिंग पाकिस्तान आर्मी। इस मजमून के अंदर क्या लिखा गया है जो बता रहे हैं कि इस मजमून की जो तफसीलात वो कहते हैं जनाब वो इशू जिसके ऊपर इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा दी गई और उसके नतीजे में उनकी 5 साल की नाअहली हुई, वो इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी का केस है जिस पर जो बहुत कम जो है वो इन्फोर्स होता है यानी नाफिज होता है ये। और इमरान खान के केस में इस इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी का जो मामला है ये इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि इमरान खान का असल जुर्म इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन अशराफिया यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मत्था लगाना है। इसका मतलब क्या है? ये जो 2 चीज़ें हैं ये मैं आपको साइड बाय साइड लेके चलूँगा ताकि आपको पता चले कि असल में कहानी क्या बन रही है। कहानी का बुनियादी जो सिरा है वो जाकर इसी सिमत में जुड़ता है, इमरान खान साहब के लिए हर एक हरबे को इस्तेमाल करना, इमरान खान साहब के लिए हर एक गुंजाइश को लेके आना ताकि इमरान खान साहब के लिए जो सियासत है, इमरान खान साहब का ये जो बैरूनी क़ुव्वतों का जो आला कार बनने का जो अमल है ये जारी रह सके और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रह सके। जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया है जो यकीनी तौर
طور پر ماضی میں پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یا دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی ان کے جو جاننے والے موجود ہیں ان کو انہوں نے پناہ ضرور دی، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات میں سعودی عربیہ کی جو پوزیشن ہے وہ ذرا تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ اگر آپ دیکھیں تو معاشی بحران شدت پر ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے کنارے پر تھا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نہ ہوتا۔ یہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ $3 بلین کا شارٹ ٹرم اگریمنٹ ہے جس نے پاکستان کو اس ڈیفالٹ سے نہ صرف بچا لیا بلکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے دوست ممالک جس میں چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، ٹرکیہ ہے، یہ پاکستان کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ سعودی عربیہ اس معاملے میں سب سے زیادہ لیڈ لے رہا ہے کیونکہ اس معاملے میں $14 بلین کی ایک انویسٹمنٹ ہے جو سعودی عربیہ پاکستان میں کر رہا ہے، جس کے لیے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط بھی ہو گئے ہیں، اور وہ ہے معاملہ پاکستان کے اندر گوادر میں ایک آئل ریفائنری کے قیام کا، اور اس آئل ریفائنری کو بہت بڑا میگا پروجیکٹ قرار دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس خطے کے اندر اس سے زیادہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو آئل ریفائنری ہے وہ یہ نہیں ہوگی جس کے اندر بہت زیادہ خصوصیات اور سہولیات موجود ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہاں پر ایک گرین ریولوشن لانا چاہتی ہے، اور 11,000 ایکڑ اراضی کے اوپر جو بنجر لینڈ ہے وہاں پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگریکلچرنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے انٹرنیشنلی مدد بھی طلب کی گئی ہے۔ اور یہاں پر دو ممالک ہیں جو اس پروجیکٹ میں پاکستان میں آ کر نہ صرف سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ جو زرعی ٹیکنالوجی ہے اس میں جدت لانے کے خواہش مند ہے، جس میں سے ایک ہے متحدہ عرب امارات اور دوسرا ہے سعودی عربیہ۔ اب یہاں پر بھی سعودی عربیہ کی انوالومنٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سعودی عربیہ مستقبل میں اپنے معاشی اہداف کو پاکستان کے ذریعے حاصل کرنا چاہتی ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر تو جو ہے کوئی فصل قابل ذکر وہاں پہ اتنی ان کی اپنی ضروریات کے مطابق پیدا نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی پھل وہاں پہ بنتے ہیں، لہٰذا یہ جو زرعی معیشت کا جو پروجیکٹ ہے اس میں پاکستان کی زمین کے اوپر جو بھی سبزیاں، دالیں، پھل، اس طرح کی جو اجناس ہیں یہ کاشت کی جائیں گی، تو اس کے نتیجے میں یہ جو کہ انویسٹمنٹ سعودی عربیہ کی ہوگی، سعودی عربیہ ان چیزوں کو پیدا کر کے اپنے ملک لے کے جائے گی تاکہ وہ جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ امپورٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ ان کی بچ سکے، یہ ان کا پروجیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ بلوچستان میں ایک اور پروجیکٹ ہے لینڈ مائننگ کا یعنی کان کنی کا، اس میں بھی وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل نے اس حوالے سے ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، اور اس آرٹیکل کے اندر $25 ارب کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا ذکر کیا گیا ہے، اور وال سٹریٹ جرنل کے ایک آرٹیکل میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سعودی عربیہ بلوچستان میں ایک تانبے کی کان کو، کاپر مائن کو خریدنا چاہتا ہے تاکہ وہ مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو $7 بلین یعنی $7 ارب کی پیشکش کی گئی ہے کہ جناب اس $7 بلین کے عوض کوئی کان ہمیں تانبے کی وہ ہمارے حوالے کر دی جائے، اور اس کے لیے سیندک جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے یا ریکارڈنگ کہ جناب ان دونوں پروجیکٹس میں کسی بھی جگہ پر اگر کوئی گنجائش بنتی ہو تو ہم یہاں پہ شیئرز خریدنے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ جو تانبا ہے یہ ہم نکال بھی سکیں، اور اس کے عوض پاکستان کی معیشت میں بھی کچھ بہتری آئے اور ہماری جو معیشت ہے وہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ یا دیگر گلف کی جو ممالک ہیں وہ اپنا انحصار تیل پر جو ہے وہ کم کر کے دیگر جو معیشت کے میدان ہے اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اب اس چکر یہ جو اتنی لمبی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس وقت یا دیگر جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنے معاشی اہداف کا تعین کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ان کی ہیوی انویسٹمنٹ ہونی ہے، $25 بلین کی انویسٹمنٹ ہونی ہے، لہٰذا یہاں پر عدم استحکام نہ آئے۔ ٹھیک ہے جی،
اور عدم استحکام پاکستان میں کب کب آیا ہے؟ جب جب عمران خان کو کھل کھیلنے کا موقع ملا، چاہے وہ جو ہے 2018 تک عمران خان صاحب کے دھرنے ہیں، ڈی چوک ہے، ناچ گانے ہیں، ہڑتالیں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، جو مرضی آپ سمجھ لیں، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو اب 2018 کے بعد اقتدار ملنے کے بعد ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا، اس سے بعد کی آپ سچویشن دیکھ لیں، وہاں پر بھی لانگ مارچ ہیں، 2 لانگ مارچ ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، ہر طرح کی ایکٹیویٹی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے معاشی پرابلمز میں اضافہ ہوا۔ اب وہ تمام دوست ممالک جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہمارے یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ لگ نہیں جاتے، مٹیریلائز نہیں ہو جاتے، یہاں سے ہمیں انکم آنے شروع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک پاکستان کے اندر کسی طرح کی توڑ پن ہمیں گوارا نہیں ہے، کسی طرح کا معاشی عدم استحکام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کم از کم 9 مہینے تک اقتدار میں رہے گا، اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو نہ صرف کمپلیٹ کرے گا بلکہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگلے 5 سال کے لیے جو ایک نیا پروگرام ہوگا اس کو بھی نیگوشیٹ کرے گا، اور اگلے 5 سال کا ایگریمنٹ کر کے جائے گا، کیونکہ اب اس کے لیے آئین میں یہ جو نئی لیجسلیشن ہوئی ہے، جو ایکٹ آف دی پارلیمنٹ بنایا گیا ہے، اس کے ذریعے امپاور کر دیا گیا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، لہٰذا ان تمام ممالک کے جو مقاصد ہیں اس کو سیکیور کیا جائے گا اور اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا۔ اب یہ والی جو سچویشن ہے، یہ عمران خان کے جو پروردہ لوگ ہیں، امریکہ ہے یا دیگر لوگ ہیں، ان کو یہ سچویشن کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے کہ پاکستان پراسپر ہو جائے، یہاں پر جناب دوست ممالک آ کے انویسٹمنٹ کریں، اور کیونکہ یہ بات تو چونکتی ہے نا کہ جب جب پاکستان ڈوبنے لگتا ہے یہ لوگ آتے ہیں آ کے ہاتھ پکڑ کے پاکستان کو پھر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اس مرتبہ اس جگہ پر لے جائیں جہاں پہ ان کو پانی نہ ملے، اور یہ تگودو تھی، کوشش بھی تھی کہ جناب اس طریقے سے کوئی سین ڈیولپ ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ڈیولپ ہوا۔ اب چونکہ اپنا جو ان کا مورا ہے وہ اس وقت پرابلم میں آ گیا ہے، لہٰذا اس کو بیل آؤٹ کرنا ہے۔ بیل آؤٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو متحرک کرنا ضروری ہے، جس کے ذریعے اس بات کا تاثر دیا جائے کہ پاکستان کے اندر اس وقت انسانی حقوق کی جو یسی حقوق کی صورتحال ہے وہ سب سے زیادہ خراب ہے، اور ایک مرتبہ پھر ملٹری جنتا جو ہے وہ اقتدار میں آ کر یا پاور لے کر سیاست کو یا جمہوریت کو کنٹرول کر رہی ہے، لہذا پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، اور ان پابندیوں کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ آئے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے عمران خان صاحب کو کوئی گنجائش دے تاکہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ یہ ہے وہ سارا کھیل جس کے لیے یہ جو اتنا کڑمس ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اکانومسٹ کا یہ جو مضمون جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، آپ صرف اس کو پڑھ لیں، کوئی لمبا چوڑا آرٹیکل نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ 550-600 ورڈز کا 700 ورڈز کا یہ ایک آرٹیکل ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کے سامنے پوری انٹرنیشنل سازش سامنے آ جائے گا، کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں یہ کھیل کیا تھا، کھیلا کیوں جا رہا ہے، اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔